ناصح نے ایک مرتبہ خلیفہ ابو جعفر منصور کو ایک واقعہ سنایا کہ اے بادشاہ سلامت، میں اکثر ملک چین کے سفر پہ جایا کرتا تھا اور وہاں پہ ایک بادشاہ کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ ابو جعفر منصور عباسی دوسرا خلیفہ تھا اور 136 ہجری سے لے کر 158 ہجری تک یہ اقتدار پہ رہا۔ اپنے بھائی کی وفات کے بعد ابو عبداللہ صفا کے انتقال کے بعد یہ اقتدار پہ بیٹھا اور اس نے عباسی خلافت کو کافی مضبوط کیا، اور یہ خلیفہ اس نے اپنی خلافت کو بغداد کے اندر اس نے اپنی خلافت کا آغاز کیا۔ یہ ابو جعفر کے نام سے موسوم ہوا، مشہور ہوا۔ یہ اس کا بیٹا تھا جعفر، اور اس کی وجہ سے ان کو ابو جعفر کی نسبت سے ان کو کہا جاتا ہے ابو جعفر منصور ان کا نام ہے۔ اور جعفر جو اس کا بیٹا ہے، زبیدہ نامی ایک ملکہ جو کہ ہارون الرشید کی زوجہ اور ملکہ بنی، یہ اسی جعفر کے بیٹے منصور کے بیٹے جعفر کی ہی یہ بیٹی تھی جو ہارون الرشید کی جسے ملکہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ یوں ابو جعفر منصور جو ہے اس نے جو ہے اقتدار سنبھالا، اور اس کے وفات کے بعد اس کا بیٹا مہدی جو ہے وہ اقتدار پہ بیٹھا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ تو اس کی تھوڑی سی جو ہے زندگی کا حالات تھے جو آپ نے سنے۔ ابو جعفر منصور کے پاس ناصح کہتا ہے کہ میں ملک چین کے سفر پہ جاتا، وہاں پہ ایک دفعہ میں گیا تو میں نے سنا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کے آنکھوں کی بینائی ختم، اس کی کانوں کی سماعت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کانوں سے وہ بہرا ہو گیا ہے اور قوت سماعت اس کی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ہزاروں قطار رونے لگ گیا، چیخنے لگ گیا، آنسو بہانے لگ گیا۔ اس کے وزراء اور اس کے جو صاحب تھے انہوں نے اسے دلاسا دیا کہ بادشاہ سلامت، رو مت، صبر کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور اس اب پہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو بادشاہ بولا، اس نے کہا کہ اس نے جو جواب دیا چین کے بادشاہ نے وہ بڑا ہی پیارا جواب تھا، سنہری حروف کے اندر لکھنے کے قابل ہے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اے میرے وزراء، میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ میرے اوپر کوئی بہت بڑی بلا آن ٹوٹی ہے اور اس قوت سماعت میری ختم ہو گئی ہے، کانوں سے میں بہرا ہو گیا ہوں۔ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میرے کان کام کرنے چھوڑ گئے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا، پھر حضور کس بات پہ رونا ہے؟ یہ آنکھوں سے آنسو کس بات پہ، یہ غم کس بات کا، یہ پریشانی اور دکھ کس پر بات کا ہے، پھر رونا کس بات کا ہے؟ تو چین کے عظیم بادشاہ نے جو جملہ کہا وہ بہت ہی عظیم جملہ ہے، اسے سنیں اور اپنے دل کے اندر جگہ دیں، اور ہمارے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے وہ روشنی کا مینار ثابت ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ وَلَٰكِنِّي أَبْكِي لِمَظْلُومٍ يَصْرُخُ بِالْبَابِ فَلَا أَسْمَعُ صَوْتَهُ۔ چین کا بادشاہ کہتا ہے کہ لوگوں، میں اس بات پہ رو رہا ہوں، مجھے اس بات پہ رونا نہیں آ رہا کہ میری قوت سماعت ختم ہوگی، میں بہرا ہو گیا، لیکن میں اس بات پہ رو رہا ہوں، مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ مظلوم آ کر میرا دروازہ کھٹکھٹائے گا انصاف کے لیے، لیکن میں اس کی آہ کو سن نہیں پاؤں گا، میں مظلوم کی آواز نہیں سن پاؤں گا۔ تو میں اس وجہ سے پریشان ہوں، اور اسی دکھ نے مجھے جو ہے یہاں پہ پریشان کر دیا اور میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے ہیں۔ برادران گرامی، یہ جملہ بہت ہی پیارا جملہ ہے، صرف حکمرانوں کے لیے نہیں بلکہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی پہ ظلم نہ کریں۔ مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے اللہ کی عرش کا سینہ چیر کر میرے رب کی برگاہ کے اندر پہنچتی ہے، اور مظلوم کی بد دعا جو لگ جاتی ہے، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کی بد دعا جس کو لگتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس بد دعا کو یعنی جلدی سنتا ہے۔ اس لیے ظالم کا ساتھ نہ دو، مظلوم کا ساتھ دو، مظلوم کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس کی سپورٹ کرو، اس کی مدد کرو۔ تو چین کا بادشاہ تھوڑی دیر بعد خاموش رہا، اس نے خاموشی کو توڑی اور کہا کہ کیا ہوا؟ میری قوت سماعت ختم ہو گئی، میری قوت بصارت تو موجود ہے،
میری آنکھیں تو موجود ہیں، کان نہیں سنتے تو کیا میں دیکھ تو سکتا ہوں۔ اور اس نے اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص ریڈ کلر کا کپڑا نہ پہنے، یعنی سرخ کپڑا کوئی نہ پہنے، لال کپڑے کوئی نہ پہنے، صرف وہی پہن سکتا ہے کہ جو مظلوم ہوگا، اور جب وہ مظلوم ہوگا تو لال کپڑے پہنے گا، میں دیکھوں گا، مجھے پتہ چل جائے گا یہ انصاف کا طلبگار ہے، اس پہ ظلم ہوا ہے، اس پہ زیادتیاں ہوئی ہیں، اور میں اس کی سپورٹ کروں گا۔ جب شام کا وقت ہوتا، یتین کا بادشاہ اپنی سواری پہ سوار ہو کر نکلتا اور لوگوں کے اندر دیکھتا کہ کیا کسی نے لال کپڑا تو نہیں پہنا ہوا۔ اگر کوئی لال کپڑا پہنا ہوا ہوتا تو بادشاہ کو پتہ چل جاتا یہ مظلوم ہے اور میں نے اس کی داد رسی کرنی ہے۔